آپ حکومت سے تو پوچھتے ہیں کہ ڈی چوک میں گولی کیوں چلائی، کیا آپ نے آرمی چیف سے ملاقات میں پوچھا کہ گولی کس نے چلائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بتا سکتا، میں خان صاحب کے حکم کے مطابق ہی بتاؤں گا. جیسے آپ نے آج خان صاحب نے بتا دیا کہ میری بات مکمل ہونے دیں. خان صاحب نے بتا دیا کہ بیرسٹر گور کی ملاقات ہو گئی. یہ جو باتیں ہوئی تھی کیا خان صاحب ہی بتائیں گے؟ اچھا سر، 190 ملین پاؤنڈ میں ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو سزا ہوگی، اس کا جو فیصلہ تھا وہ کابینہ نے دیا تھا. جو کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کو ہوتا ہے، تو اس میں صرف خان صاحب پہ کیوں ہے؟ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ 2-3 آپشن دیے جا رہے ہیں، بنی گالا. نہیں ایسا کہ جہاں بھی مجھے ملیں گے میں ان کو گلے لگا لوں گا. دیکھیں یہ باتیں جو ہیں ان کا ہم بڑی بات کرنا چاہ رہی ہیں، آپ اس طرف ذرا رہے ہیں اگر تو یہ چھوٹی بات ہے. سر یہ بتائیے گا، اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان تو گورنمنٹ کا ہوگا، تو وہ کیسے آپ کے ساتھ مذاکرات پہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ بھی سمجھتی ہے، میں سمجھتا ہوں ہر ایک اب سمجھتا ہے اس ملک میں کہ ایک ایسا نظام جس میں آپ ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو باہر رکھیں، سب سے مقبول جماعت کو جس کو عوام کا اعتماد حاصل ہے باہر رکھیں، وہ نظام چل نہیں سکتا. اس لیے یہ جو سمجھ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ شاید کچھ دیر سے آئی ہے لیکن درست ہے. اگر آ رہی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ایسا نظام جس میں آپ جمہوریت کو کچل دیں اور پھر کہیں یہ جمہوری ہے وہ چل سکے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ساتھ سچ بولیں، یہ ملک سچائی پر چلے، اس ملک کی سیاست سچائی پر چلے، جو حقیقت ہے اس کو مانا جائے. سر عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ 2-3 آپشن دیے جا رہے ہیں، بنی گالا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ بالکل کوئی ہاؤس اریسٹ قبول نہیں کریں گے. وہ جیل سے باہر تب آئیں گے جب قانون کے مطابق ان کو بریت ملتی ہے یا ضمانت ملتی ہے. وہ کسی اور طرح باہر نہیں آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بنی گالا آ کے بیٹھ جائیں اور چپ ہو کر بیٹھ جائیں. وہ اپنی سیاست کریں گے اور اپنے تمام آئینی حقوق کا استعمال کریں گے. حکومت بھی ظاہر فیس سیونگ چاہ رہی ہے، تو فیس سیونگ کیسے دیں گے؟ دونوں فریقین کو دیکھیں گفتگو آگے چل رہی ہے. فیس سیونگ دینا تو ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، عوام کو ان کے حقوق ملے. جو بھی کوئی طریقہ ہوگا وہ ہم اپنائیں گے آگے بڑھنے کے لیے. ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. ہم کہہ رہے ہیں عوام کا حق عوام کو دو. صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی سے متعلق جو جوڈیشل کمیشن تھا اس کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی؟ بالکل نہیں ہٹی. اگر آپ پڑھیں جو آج ہم نے تحریری دستاویز دی ہے، ہم نے اس میں بالکل یہ بات کی ہے کہ جو ووٹ ہے اس کی عزت جو ہے اس کو ہم بحال کریں گے. جو ووٹ ڈالا گیا اس کی عزت کو بحال کریں گے، اور آئندہ جو الیکشن اس ملک میں ہونے ہیں یقینی بنائیں گے کہ وہ شفاف ہوں. جو کچھ 8-9 فروری کو ہوا وہ آئندہ نہ ہو سکے. ہم نے بالکل ایک قدم ہم اس اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. عمران خان سے ملاقات کی بات ہوئی ہے ایک بار پھر، آپ کو لگتا ہے کہ جی بالکل ہونی چاہیے ملاقات. ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 1-2 دن میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی اور مزید جو لائے عمل ہے وہ ان کی رہنمائی میں طے پائے گا. خان صاحب آگاہ ہیں جو باہر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل ہیں. دیکھیں آج کل تو ان کے مختلف مقدمے چل رہے ہیں، ہر روز ان سے ملاقات ہو رہی ہے، ہر روز جیل میں ان کو اطلاع ملتی ہے. اور انشاءاللہ کل میں جاؤں گا. القادر کا مقدمہ کل پھر ایک دفعہ مقرر ہے فیصلے کے لیے. ہم وہاں ہوں گے، گفتگو بھی ہوگی. اس کے علاوہ ہم نے کہا ہے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کرائی جائے. اچھا سر، 190 ملین پاؤنڈ میں ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو سزا ہوگی، اس کا جو فیصلہ تھا وہ کابینہ نے دیا تھا. جو کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کو ہوتا ہے، تو اس میں صرف خان صاحب پہ کیوں ہے؟ نہیں یہ لغو مقدمہ ہے. کابینہ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ یہ رقم جو ہے ملک ریاض صاحب ان کے خاندان کو دے دی جائے یا ایک مخصوص اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے. یہ بالکل ایک غلط بیانیہ بنایا گیا ہے. کابینہ کے پاس کبھی یہ رقم نہیں آئی، کابینہ کے اختیار میں یہ کبھی رقم نہیں تھی. یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ کابینہ نے کوئی ایسا پیسہ جو ریاست پاکستان کی ملکیت تھا اٹھا کے ملک ریاض کو دے دیا کہ جاؤ سپریم کورٹ میں اپنا جرمانہ ادا کرو، یہ بالکل لغو بے بنیاد بیانیہ ہے. اور جب یہ فیصلہ آئے گا سامنے تو آپ دیکھ لیں گے. کابینہ کے سامنے صرف ایک چیز آئی تھی کہ جو ملک ریاض خاندان اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کا معاہدہ ہوا ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی چاہتی تھی کہ اس کی تشہیر نہ کی جائے. اور یہی صرف کابینہ نے کہا، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر ہمارے قانون کے تحت نیب یا کوئی اور ادارہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو ان کو بالکل اجازت ہے، وہ قانون کے مطابق. رائے صاحب، آرمی چیف کی ملاقات مختلف سیاسی قائدین کے ساتھ کے پی کے اندر ہوئی ہے، تو کیا خان صاحب اس بات سے آگاہ ہیں اور ان کا کیا کمنٹ ہے اس کے اوپر؟ آپ کی بات ہوئی ان سے؟ دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب کی یہ بالکل وضاحت کر دوں. وہ پشاور گئے تھے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک اجلاس تھا، کرم کے حوالے سے اجلاس تھا. اس اجلاس میں دیگر لوگوں کے ساتھ، اس میں گورنر صاحب بھی موجود تھے، ملاقات ہوئی. لیکن ایک یہ بیانیہ دیا گیا کہ ان کی کوئی خصوصی ملاقات ہوئی ہے، 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے.
اس کی وہ تردید کر چکے ہیں اور یہ چیز خان صاحب کے علم میں ہے. سر جو تصویر آئی اس میں تو برسٹر گور نہیں تھے, جو اجتماعی تصویر آئی اس میں برسٹر گور نہیں تھے, اس کا مطلب پھر کہیں الگ ملاقات نہیں تھے وہ, شاید تصویر میں نہ ہوں, وہ تھوڑی دیر سے آئے تھے. اسی ملاقات کا ذکر ہے جو دیگر صاحب ایک بات بشرا بی بی سے متعلق کچھ دن قبل فیصلے آ رہے تھے کہ وہ قانونی ٹیم کو بھی کر رہی ہیں اور آپ سے متعلق بھی آپ کی ناراضگی سامنے آئی تھی. کیا بشرا بی بی اب نہیں یہ پھیلائی جاتی ہیں یہ باتیں, ایسا کچھ نہیں, نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہے. راجہ صاحب ماضی میں آپ اور پرسوں دونوں دن سے تردید کر رہی ہے, ہمارے ذرائع کے مطابق ملاقات ہوئی چاہے کسی بھی فورم پہ ہوئی. دیکھیے یہ ہم نے وضاحت کر دی کہ ان کی ملاقات اس فورم میں ہوئی جہاں دیگر عمائدین بھی موجود تھے, اور یہ بڑی ملاقات تھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. راجہ صاحب آپ ماضی میں میاں نواز شریف کے کیسز بھی لڑتے رہے ہیں, ایک سیکنڈ ذرا نے ان کو کہا ہے, جرنلسٹوں سے بات کر کے خان صاحب نے کہا کہ یس ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت خوش آئند ہے, بات چیت ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے. خان صاحب نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہمارے دروازے ہمیشہ بات چیت کے لیے کھلے تھے, دوسرے لوگوں کے دروازے بند تھے. اگر بات چیت آگے بڑھی تو اس سے ملک میں استحکام آئے گا. سر رویہ کتنا دوستانہ تھا آرمی چیف صاحب کا؟ کہ جب تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہوگا ہم گفتگو کا چوتھا راؤنڈ نہیں کریں گے. دیکھیں وہ تو بات بالکل صحیح ہے, خان صاحب نے ہی کہا تھا, اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ دو ہیں. ایک ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے, جو دو ایونٹس ہے اکرنسز ہے اس کے لیے بنے, اور اس کے ساتھ ہی جو رہائی ہے وہ والی بات. اگر حکومت وہ عمائدگی ظاہر ہی نہیں کر رہی آگے بات کرنے کی وغیرہ, تو پھر تو آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ اگر حکومت نے کہا کہ یس ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو حکومت ہمیں کر کے دے گی. ان سے بات کیوں نہیں کرتے جو اصل بیٹھے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایک آپ سارے لوگ, یہ بات دراصل یہ ہے کہ جس طریقے سے آج خان صاحب نے کہا ہے میڈیا میں کہ کوئی چیزیں ملک کی استحکام کے لیے ضروری ہے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. سر آرمی چیف صاحب کا رویہ کتنا دوستانہ؟ ایک منٹ آئیے گا, میں نے آپ سے ایکسکلوسیو کی ریکویسٹ. میں خان صاحب کے نمائندے کی حیثیت سے اگر کوئی بات کروں تو خان صاحب ہی کے نمائندے کی حیثیت کرتا ہوں, اور خان صاحب ہی اس کی. نہیں کیسے ماحول میں بات ہوئی آرمی چیف سے؟ تو حکومت سے تو پوچھتے ہیں کہ ڈی چوک میں گولی کیوں چلائی, کیا آپ نے آرمی چیف سے ملاقات میں پوچھا کہ گولی کس نے چلائی؟ نہیں دیکھو وہاں جو آپ کی ملاقات ہے یا وہاں کے جو ٹاپک تھے, سبجیکٹ تھے, وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. آپ صوبائی حکومت ہے, آپ کی صوبائی حکومت اگر بیٹھتی ہے اور ہماری نمائندگی ہو رہی ہے تو حالات تو بہتر ہونے چاہیے. لا اینڈ آرڈر سے سر جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بتا سکتا, میں خان صاحب کے حکم کے مطابق ہی بتاؤں گا. جیسے آپ نے آج خان صاحب نے بتا دیا کہ دیکھو میری بات مکمل ہونے دیں. خان صاحب نے بتا دیا کہ بیرسٹر گور کی ملاقات ہو گئی. یہ جو باتیں ہوئی تھی کیا خان صاحب ہی بتائیں گے؟ صاحب اس طرح اگر آپ کو بتانے کے لیے کچھ ایسا ہوا کہ بتانا چاہیے تو ہم ضرور آپ کو. اچھا اس ملاقات کا ان مذاکرات پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ آج ماحول حکومت کی طرف کی حیثیت کیا رہ گئی ہے سر اس ملاقات کے بعد؟ آج دیکھو میں تو ہمیشہ سے, آپ لوگوں نے دیکھا, میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے, اور ڈائلاگ ہی بہتر ہے. کوئی حل نکلنا چاہیے. اتنی ساری لیڈرشپ ہم نے روکا ہے, بہتر ہی انشاءاللہ تعالیٰ کے جائیں گے. پہلی ملاقات میں آپ کی تصویر کیوں اٹھا دی؟ وہ جو گٹھی ملاقات ہوئی اس میں آپ کی